کیا آج سے 1400 سال پہلے موبائل یا میسج ہوتے تھے؟ اگر ہاں تو ثبوت پیش کریں، اگر نہیں تو بتائیں یہ کس حدیث میں پڑھ لیا کہ ایک میسج 10 لوگوں کو سینڈ کرنے سے جنت واجب ہوتی ہے؟ یہ کہاں سے سن لیا کہ 15 لوگوں کو میسج بھیجنے سے مراد پوری ہوتی ہے؟ یہ کس کتاب سے پڑھ لیا کہ مہینے کی خبر دینے سے دوزخ کی آگ حرام ہوتی ہے؟ ٹیکنالوجی جتنی بڑھتی جا رہی ہے، جہالت اتنی ہی زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ آج کل لوگ روزہ، نماز، حج، قرآن کو چھوڑ کر میسج بھیج کر جنت واجب کروا رہے ہیں۔ کبھی گھروں میں پرچہ بھجوا دیا جاتا ہے کہ یہ پرچہ 10 گھروں میں فوٹو کاپی کر کے بھجوا دو، آپ کو بڑی خوشخبری ملے گی، اگر نہ کیا تو غم ملے گا۔ کبھی گھروں میں چینی والی روٹی بھجوا کر کہتے ہیں ایک کے 2 کرو، ایک خود رکھ لو، ایک آگے بھیج دو، آپ کی مشکلات دور ہوں گی۔ کیا فرشتے آپ کے مرنے کے بعد آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے جاؤ جنت میں جاؤ؟ آپ سب سے زیادہ میسج بھیجتے تھے اور مہینے کی خوشخبری دیتے تھے۔ کیا قبر میں سانپ اور بچھو کے سامنے آپ کے میسج دیوار بن کے کھڑے ہوں گے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ کیا آپ نے کبھی قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے کبھی کوئی حدیث پڑھی یا سنی نہیں جو آپ ان باتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر جھوٹی خبر پھیلانا گناہ کبیرہ ہے۔ آپ اس میسج کو وہیں دیکھ کر ڈیلیٹ کر دیں اور گناہ جاریہ کا حصہ نہ بنیں۔ اگر جنت واجب کروانے کا سچ میں شوق ہے تو 5 وقت کی نماز اس کا آسان حل ہے، اور قرآن پاک جنت میں جانے کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہ پاک دنیا کے سبھی مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور اتنی سمجھ عطا فرمائے کہ وہ دین اسلام کا مفہوم صحیح معنوں میں سمجھ سکیں۔ آمین۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔